میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا. ٹھیک. اور ہم نے تو یہ سنا، بچپن سے یہ سنا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اچھا، اس بات کی، اس کا ایک ضمنی سوال بھی لے لیجئے کہ اس بات کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف نہیں جانے دے سکتی، اور نہیں ہوگا تو جہنم میں اللہ کسی کو بھی نہیں بھیجے گا. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف مسلمان نہیں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں جائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کر دے گا. رہنمائی فرمائیے گا. آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا، اور یہ عوام الناس کے اندر پائی جانے والی ایک غلطی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کریکٹ کیا جائے. آپ ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ واہ. اللہ رب العالمین کی رحمت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. واہ. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ، صرف ایک حصہ، 100 کے مقابلے میں ایک کی کیا ویلیو ہوگی؟ فرمایا 100 میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق کے اندر بانٹ دیا. واہ واہ. اس میں ماں بھی ہے، اس میں بیٹا بھی ہے، اس میں بہن بھی ہے، اس میں بھائی بھی ہے، اس میں جناب جانور بھی ہیں، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، حشرات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں. وہ تمام عالم کے اندر جتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، ان سب کے اندر ایک حصے کو ڈیوائیڈ کیا ہے. اور میرے اور آپ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑی، اس میں گھوڑا گھوڑی، اس پہ عقل تو نہیں ہے، جانور ہے. فرمایا تیز رفتار سے دوڑ رہی ہو، اس کی رفتار بھی بڑی جو ہے وہ سپیڈلی ہوتی ہے. فرمایا تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہو، اور اچانک اس کا بچہ اگر اس کے سامنے آ جائے اور اسے یہ پتا چلے کہ میرے اگلے جو قدم ہیں کھر اس کے سم میرے بچے پر جا کے پڑیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قدموں کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے کھروں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لے گی، اپنے ساتھیوں لگا لے گی، اور اپنے بچے کے اوپر وہ سم نہیں گرنے دے گی کہ میرا بچہ کچلا نہ جائے، اس کو جو ہے وہ اس طرح زخم نہ لگ جائیں. وہ اپنی چھاتی جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹکائے گی کہ اسے چوٹ تو لگنی ہے لیکن کم سے کم منیمم جو ہے اس کو تکلیف پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رحمت، یہ شفقت جو ایک جانور کے دل کے اندر اس کے بچے کے متعلق ہے، وہ بھی اس ایک حصے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جو پوری دنیا کے اندر تقسیم کی ہے. تو سوچئے کہ پھر اس اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا معجزن سمندر ہوگا. سمندر میں بھی جو ہے وہ نہیں میئر کیا جا سکتا، اس کو جو ہے وہ ان لمیٹڈ کہیں گے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش عظیم پر، رب العرش عظیم ہے، عظیم الشان عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے سبقت غضبی علی رحمت، سبقت رحمتی علی غضبی، میرا جو غیظ و غضب ہے وہ میری رحمت سے مغلوب ہو گیا، میری رحمت میرے غضب پر، غصے پر غالب آ گئی. تو وہ رب العالمین جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اگر اللہ رب العالمین عدل کرنے پہ آئے تو دنیا کائنات کے تمام کفار، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، باقی جو ہیں، یہ بھوکے پیاسے مر جائیں، لیکن وہ الرحمن ہیں. وہ کائنات کی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچا رہا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے. لیکن الرحیم قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے الرحیم نہیں ہوگا، وہاں مومنوں کے لیے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کو میئر ہی نہیں کیا جا سکتا، کسی پیمانے کے اندر تولا ہی نہیں جا سکتا، ناپا ہی نہیں جا سکتا. تو پھر مسلمان یا باقی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کی کتاب جو ہے وہ سچی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے دونوں پیمانے رکھ دیے ہیں، نیکی کے بھی، برائی کے بھی، اور یہ انسان کو القاء کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. اب جو نیکی کرے گا اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جنت دی جائے، اور جو برائی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ سے بغاوت پر اتر آئے گا، تو اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اسے پنشمنٹ دی جائے، اسے سزا دی جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی جس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا،
عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب شرک نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ یوسف کو پڑھا جائے 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد ان میں سے اکثریت شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے شرک نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی، توحید کے عقیدے پر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس کے پاس گناہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنا چاہے تو بغیر عذاب کے بخش دے، اور اگر چاہے تو سزا دے کے پھر جنت میں لے جائے۔ بالکل صحیح۔ جس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا، ایک مرتبہ بھی کہا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت اور سفارش کروں گا۔ واہ سبحان اللہ، تو یہ سبحان کتنی اللہ۔ عظیم الشان بات ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں شرک کر بیٹھے ہیں، جب اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے آپ اس سے توبہ کر لیں۔ زندگی میں شرک کی توبہ موجود ہے، لیکن جب زندگی کا اختتام ہو گیا تو پھر شرک کی توبہ نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، میں اپنی بات، جی پلیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ لے کے آ جا کہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے، اور اگر میں چاہوں تو وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں، اور اگر تو نے ذرہ برابر بھی میری ذات میں شرک کر لیا تو میں تیرے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ یہاں تک فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ جس شخص نے شرک کر لیا اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ سے اس کے ناکے سے گزر جائے، جو کہ امپاسبل ہے۔ تو اسی طرح کوئی مشرک جس کے عقیدے کی خرابی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جنت بھی ابدی ہے، جہنم بھی ابدی ہے۔ تو دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔